کا کس کے ساتھ ہوگا؟ تو جو اللہ نے لکھ دیا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہر لڑکی کے ساتھ ہمارا نکاح جس کو دیکھا ہو جاتا تو یہ جو رشتے آ کے جو واپس جاتے ہیں نا، کئی کئی سال تک چلتا رہتا ہے، آ رہے جا رہے آ رہے جا رہے۔ کیوں؟ لوگ پریشان ہوتے ہیں، ارے سید صاحب اتنی جگہ جاتے ہیں پسند ہی نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں جا لکھا تو وہاں پہنچ ہی نہیں رہا ہے۔ جہاں اللہ نے لکھا ہے تو وہاں پہنچ ہی نہیں رہا ہے۔ جہاں اللہ نے لکھا ہے جس دن وہاں پہنچ جائے گا اور وہ وقت آ جائے گا تو پھر چٹ منگنی پٹ بیا والا مسئلہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن جب اللہ نے جہاں لکھا ہے تو وہاں پہنچتا ہی نہیں ہے، تو ابھی انتظار کر۔ یہ اللہ کی طرف کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف کے۔ تو رشتے آئے جائیں تو بہت زیادہ جو دماغ پہ ٹینشن مت لیا کرو۔ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے تو ہونا ہی ہونا ہے۔ کوئی بغیر جوڑے کا زمین پہ نہیں آیا ہے۔ اور بیٹیوں کو جلدی رشتے نہیں آتے تو ماں باپ خود اس کو تانا دیتے، کیسی ہے تو، منوس ہے، تیری تقدیر پھٹی ہوئی ہے، تجھے اچھے رشتے نہیں آتے، ہم پریشان ہیں۔ یار اس بیٹی کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے جب لکھا ہے تبھی شادی ہوگی۔ شادی وقت سے پہلے نہیں ہوگی، موت وقت سے پہلے نہیں آئے گی، روزی وقت سے پہلے نہیں ملے گی۔ اللہ نے جب جہاں لکھا ہے اسی وقت ہوگا، جو ٹائم آ جائے گا اسی وقت ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ہم نے تو ایسی شادیاں بھی اس چھوٹی سی عمر میں دیکھی ہے۔ میں نے ایک شادی ایسی دیکھی ہے اپنے بچپنے میں کہ بارات تیار ہوگی اور تیار ہونے کے بعد کسی معاملے پر جھگڑا ہو گیا بارات کے اندر۔ تو کیا ہوا؟ لڑکے والوں نے اپنی انا بتانے کے لیے کہا ہم بارات واپس لے جا رہے ہیں۔ یہ ہوا، ہم بارات واپس لے جا رہے ہیں۔ اب لڑکی والے نرم پڑے، یار عزت پہ بنا جائے گی، کیا ہوگا؟ انہوں نے ہاتھ جوڑے، پیر پکڑے، خدا کے لیے ایسا مت کرو، غریب کی عزت سے مت کھیلو، چلو جو وہ معافی مانگتے لیکن مجرا نہیں، ہم تو جائیں گے۔ بہت منایا، لوگوں نے منایا، بڑوں نے منایا، نہیں مانے، اور وہ بارات واپس ہوئی۔ لڑکی کے ماں باپ کی تو موت سے بدتر اس وقت کی کیفیت ہو گئی تھی کہ وہ کیا کریں، لیکن خدا کی شان دیکھی۔ اب وہاں پہ سب رشتہ دار رو دھو رہے ہیں کہ اب مہمان آ رہے ہیں کہ کیا جواب دیں گے ان کو، کھانا تیار ہے، شربت تیار ہے، جہیز تیار ہے، کیا کریں گے؟ ایسے میں ایک لڑکا اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے آیا تھا، اور وہ بہت مالدار گھرانے کے تھے۔ وہ جو بارات آئی تھی اس سے بہت مالدار گھرانے کے وہ لوگ تھے۔ جب ان کو روتا دھوتا دیکھا تو اس لڑکے نے اپنے ماں باپ سے کہا یہاں ان کی عزت بچانا ہمارے لیے ضروری ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو صحرا اس لڑکے نے پہنا تھا وہی صحرا میں پہن لوں؟ ماں باپ نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، چلو اچھا کرتے ہیں۔ اور 10 سے 15 منٹ کے درمیان یہ فیصلہ ہو گیا، اور اس کے بعد بارات کا جو ٹائم تھا نا جانے کا، چونکہ ادھر بارات تیار ہو رہی تھی، بارات کا جو ٹائم تھا اس ٹائم تک، مہمانوں کے آنے تک، یہ دولہا سج سنور کر کے وہاں بیٹھ گیا تھا، آیا تھا شادی میں شرکت کے لیے، بن گیا دولہا۔ اب لوگ حیران تھے ایسا کیوں ہوا؟ وہ ایسا اس لیے ہوا کہ اس کی قسمت میں نہیں لکھا تھا، تو یہ بہانے سے کینسل تو نہیں تھا، یہ تو اس کی بیوی بننے والی تھی نا۔ ایک بات مجھے بہت پیاری سے یہاں یاد آ گئی اور اس کو بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، مجھے مرکز جانا ہے۔ امام اعظم کے دور میں ایک حادثہ ہو گیا۔ دیکھو اللہ جو تقدیر میں لکھتا ہے نا وہی بیوی ملے گی، اس کے سوا نہیں مل سکتی۔ اس لیے ذرا چکر میں کم رہا کرو کہ ادھر جیسے بلی کی نیا چھچڑے میں ہوتی ہے نا، ادھر منہ ڈالا، ہنسنے کی بات نہیں ہے، عبرت حاصل کرو۔ ادھر منہ ڈالا، ادھر تاک، ادھر جھانک، یہ سب بند کرو، اسلام کا قانون نہیں ہے۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے، کسی کے گھر میں جھانکنے سے اسلام منع کرتا ہے۔ تاک جھانک بند کرو۔ گلیوں کے اندر سائیکل لے کر کے گھوما تو ادھر منہ ڈالا، ادھر دیکھا، کوئی کام نہیں، گاڑیاں لے کر زبردستی پھر رہے ہیں، سائیکل لے کے زبردستی پھر رہے ہیں۔ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے سنو، اگر شادی سے پہلے بدکاری کرو گے تو پھر پاک بیوی نہیں ملے گی۔ قرآن، اللہ کے رسول فرماتے کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بدکاری کر چکا، علماء سے سنا، بیان سنا اور سچی توبہ کر لے، پھر اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اللہ انہیں پاک دامن بیویاں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو توبہ کر لو گے تو پھر محفوظ ہو جاؤ گے، توبہ نہیں کرو گے پاک دامن رہو۔ حضرت امام حسن پاک کہتے ہیں نا، امام حسن پاک کا قول ہے اگر تم چاہتے ہو بیوی پاک دامن رہے تو تم پاک دامن بنو، تمہاری بیویاں خود ہی پاک دامن ہوگی۔ اگر چاہتے ہو بیٹیاں پاک دامن رہے تو تم پاک دامن بنو، تمہاری بیٹیاں پاک دامن ہوگی۔ اگر چاہتے ہو کہ بیٹے پاک دامن رہے تم پاک دامن بنو، تمہارے بیٹے پاک دامن ہوں گے، تمہاری نسلیں پاک دامن ہوگی انشاءاللہ اگر تم پاک دامن رہو گے تو جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ملنے والا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں ایسا ہوا کہ دو بھائیوں کے ایک ساتھ شادی ہوئی، اور اتفاق سے دو بہنیں بھی وہ تھیں، ادھر دو بھائی ادھر، ایسا ہوتا ہے نا، دو بھائی دو بہن ہو گئی۔ اب وہ دونوں بہنیں آئی ادھر سے اور یہ دو بھائی، شادی ہو گئی۔ تو اتفاق ایسا ہوا جب حجرے میں پہنچانے کی بات آئی تو عورتوں کی
गड़बड़ी की वजह से और दुल्हनें तब्दील हो गई, दुल्हनें तब्दील हो गई। यानी इस भाई का जिससे निकाह हुआ था उसकी बीवी इसके साथ चली गई, और इसका जिससे निकाह हुआ था उसकी बीवी इधर चली गई। जब अब रात तो गुजर गई, सुबह हुई, तो सुबह होने के बाद ये बात खुल गई कि भाई वो जो औरतों की कोताही की वजह से दुल्हन तब्दील हो गई, इसकी इसके साथ चली गई, इसके इसके साथ चली गई। इत्तेफाक से उस वलीमा में इमाम आजम भी मौजूद थे, इमाम सुफियान सौरी मौजूद थे, इमाम आमश मौजूद थे, इमाम हम्माद, यानी बड़े बड़े उस दौर के अकाब, यानी कितने बड़े घर में शादी रही होगी वो कि इमाम आजम जैसे लोग उस वलीमे में शरीक हुए होंगे। ऐसा होता है ना कि भाई हाफिज गुफरान साहब जिस शादी में आए तो माशाल्लाह मुअज़्ज़ज़ लोगों की शादी है, हाफिज मकसूद साहब आए तो इज्जतदार लोगों की शादी है, तो ऐसा होता है, मेहमान देख के अंदाजा होता है कि कैसे लोग हैं। अब इमाम आजम जिसकी शादी में जाए वो वाकई इमाम आजम अबू हनीफा, तो वो लोग सब बैठे थे, वो औरतों से बात बाहर आई कि औरतें आपस में कानाफूसी करने लगी कि दुल्हन चेंज हो गई, दुल्हन चेंज हो गई। अब औरतों को बात पता चले तो वो छुपना कब थी, तो सब, अब हर दौर की औरत तो औरत ही होती है, और हर शहर की औरत ही होती है। खूब चीख पुकार होने लगी, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मर्दों ने इमाम सुफियान सौरी से और दिगर अइम्मा से कहा कि ये जो औरतें तब्दील हो गई कि क्या करें। वो कहा कि तब्दील हो गई तो क्या करें, इसकी इसके साथ कर दो, इसकी इसके साथ कर दो, भाई जो जिसके साथ थी उसके साथ कर दो, क्योंकि ये गलती से वह जानबूझकर तो हुआ नहीं है। अब भाई फतवा देना ही बहुत अहम नहीं होता है, फतवे को देते वक्त ये भी तो सामने रखना होता है कि इस फतवे का असर क्या होगा। असल बात ये है कि चलो ठीक है, जो जिसकी बीवी थी उसके पास पहुंचा दो, गलती से हो गया तो क्या करेंगे। भाई दो बहनें हैं, दो भाई है, एक घर में रहते हैं, अब इसने इसके साथ रात गुजारी, इसने इसके साथ रात गुजारी, अब इसको फिर इसके पास भेजे, इसको इसके पास भेजे, तो ये जिंदगी भर एक दूसरे से नजरें मिला सकेंगे, दोनों भाई एक दूसरे को देख सकेंगे, क्योंकि ये तो इसकी बीवी के साथ गुजार चुका है रात, वो उसकी बीवी के साथ रात गुजार चुका है। तो घर वालों को थोड़ा सा तरक्की, भाई चलो ठीक है, जो बीवी जिसकी उसकी उसके पास रहेगी, लेकिन ये रात कहीं और गुजार चुकी है, और वो सारी जिंदगी नजर उठा के एक दूसरे को देख सकेंगे, क्या करेंगे। लेकिन उस महफिल में खुशनसीबी उनकी ये थी कि हमारा इमाम इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा नुअमान बिन साबित, जिस पर फिक्र को नाज है, जिस पे इस्लाम को नाज है, जिस पर मुस्तफ़ा जान रहमत को नाज है, वो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं ये फतवा तो अपनी जगह है कि हर औरत अपनी शौहर के पास चली जाए, लेकिन कुछ समाज का भी तो मामला है, कुछ घरेलू भी तो मामलात है। एक काम करो, दोनों दूल्हे को मेरे पास बुलाओ। वो दोनों दूल्हे आए, आपने उससे पूछा तूने जिसके साथ रात गुजारी वो तुझे पसंद है, उसने कहा हाँ। दूसरे से कहा तूने जिसके साथ रात गुजारी वो तुझे पसंद है, उसने कहा हाँ। फरमाया अब एक काम करो, तुमको ये पसंद है जिसके साथ तुमने रात गुजारी, तो ये जो तेरी बीवी थी तेरे निकाह में थी, तू उसको तलाक दे दे, और तू इसके साथ निकाह कर ले जिसके साथ तूने रात गुजारी, और तू इसको तलाक दे दे और ये इसके साथ निकाह कर ले जिससे रात गुजारी। क्योंकि निकाह के बाद अगर विदाई और खलवत नहीं हुई है तो तलाक दी जाएगी, तो उसमें इद्दत गुजारना नहीं पड़ेगा। तो इधर उसने उसको तलाक दे दिया, इधर उसने उसको तलाक दे दिया, और जिसने जिसके साथ रात गुजारा वो उसी की बीवी हो गई, इसने इसके साथ रात गुजारा उसी की बीवी हो गई। देखो निकाह होने के बाद भी कुदरत ने जहां लिखा था, जो जिसको मिलनी थी वो उसी को मिली ना। निकाह भी हो गया है, निकाह होने के बाद भी तो कुदरत का लिखा नहीं टलता, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह।